یہ ہے وقت میڈیا۔ عصری ادب سوسائٹی کے زیر اہتمام ضلع بجنور کے نورپور میں 26 اکتوبر 2024 کو ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد ادب نواز شخصیت الحاج محمد شمشاد انصاری صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان ذی وقار رہے نعیم احمد صاحب پپو ماوے والے، مشاعرے کے کنوینر رہے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر ریاض حنفی صاحب۔ اب میں آج کے اس مشاعرے کی محترم شخصیت جناب معین شاداب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ آج کے اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں اور ہمارے جو شعراء حضرات ابھی تک دائس پر تشریف نہیں لا سکے ہیں وہ دائس پر تشریف لے آئیں۔ آج کے اس مشاعرے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ پر اور ہم پر ذمہ داری ہے کہ آج کے اس مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اپنے شعراء حضرات کو بھرپور داد و تحسین سے نوازیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور یہ ثابت کریں کہ واقعی نورپور کی سرزمین پر ہونے والے مشاعرے اپنے آپ میں ایک مقام رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ ایسے مشاعرے ضلع بجنور میں کی سرزمین پر کسی دوسرے شہر میں نہیں ہوتے، یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا اور آج کے اس مشاعرے کو کامیاب بنانا ہوگا۔ السلام۔ صدر علی وقار محترم الحاج محمد شمشاد انصاری صاحب، جو تعلیمی میدان میں بہت سے نمایاں کارنامے انجام دے رہے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی اور سیاسی، سماجی اور ادبی حوالوں سے ایک روشن نام، جنہوں نے نورپور کا نام دور دراز تک بلند کیا ہے، عالی مرتبہ حاجی نفیس پرویز انصاری صاحب، محترم ایم پی سنگھ صاحب چیئرمین نگر پالیکا پریشد، نعیم احمد صاحب، ریاض حنفی صاحب جو اس پروگرام کے کنوینر ہیں، سردار گرو چند سنگھ عزیز صاحب جو بہت اچھی گفتگو آپ سے کر رہے تھے، محترم دلشاد انصاری صاحب جو بڑھا پور کے چیئرمین ہیں اور یہاں خاص طور سے اس مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، ارشاد انصاری صاحب اور دیگر بہت سی معزز شخصیات، محترم شعراء کرام اور سامعین کرام۔ جب کسی محفل میں بڑی شخصیتیں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں تو بڑا دشوار ہوتا ہے کہ کس کا نام کا ذکر کیا جائے، کس کے نام کا ذکر نہ کیا جائے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر میں ہمیشہ ایک شعر سے کام چلایا کرتا ہوں اور وہ شعر یہ ہے کہ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو بزم میں جو بھی ہے قیامت ہے۔ تو ساری شخصیتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں عصری ادب سوسائٹی کی جانب سے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی جب تک تھی، دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا، اور کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک، بارش ترچھی پڑتی تھی تب کمرہ گیلا ہوتا تھا۔ دوستو، تین شعر ہماری شاعری کا ایک پورا منظرنامہ ہے جس میں ایک اعتماد کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اعتبار کی بات کہی گئی ہے، جس میں رشتوں کے تقدس کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور جس میں وہ خوبصورت موسم جس سے غزل تیار ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے مشاعرے دراصل جو اب تفریح کا ذریعہ زیادہ بنتے جا رہے ہیں، یہ تفریح کا ذریعہ بالکل نہیں ہے۔ تفریح ہوتی ہے، میں مانتا ہوں کہ مشاعروں میں تفریح بھی ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد مشاعروں کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد صرف تفریح کرنا ہو تو آپ کو تفریح کرنے کے لیے رات کالی کر کے یا اپنا گھر کا نرم گرم بستر چھوڑ کے مشاعرے گاہ میں آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آج کل تفریح جو ہے وہ آج کے آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کی جیب میں ہے، آپ کے موبائل میں ہے۔
جس میں آپ ایک سے ایک اچھی چیز دیکھ سکتے ہیں، ایک سے ایک بری چیز دیکھ سکتے ہیں، اور ایک سے ایک واہیات چیز دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم مشاعروں میں کیوں آتے ہیں؟ ہم مشاعروں میں اس لیے آتے ہیں کہ مشاعرہ ہمیں ہماری تہذیب کی یاد دلاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہ زبان ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ مشاعرے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم جس سماج کا حصہ ہیں اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مشاعرہ یہ بھی بتاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سیاسی، سماجی تمام طرح کی شخصیات ہوتی ہیں، وہ یہ بھی بتاتا ہے مشاعرہ کہ ایک سیاسی رہنما کو کس طرح ہونا چاہیے اور ایک سماجی خدمتگار کو کس طرح ہونا چاہیے۔ مشاعرے اردو کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہندوستانی اور ہندی کے تعلق سے ہوتے ہیں، اور اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس کا بڑا اہم کردار رہا ہے انسانیت کی تعمیر و تشکیل میں۔ آزادی کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، لیکن انسان کو مہذب کرنے میں اور اس کو اس کی تاریخ یاد دلانے میں اردو کا بڑا حصہ ہے۔ گلزار دہلوی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھا پائے ہیں، یا ہمارے بچے یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ ہمارے بزرگ کون کون تھے اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کون سی قربانیاں دی تھیں۔ ایک کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ وہ نام اس لیے یاد نہیں ہے کہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، اور تاریخ ہم نے اس لیے نہیں پڑھی ہے کہ ہم اردو نہیں جانتے ہیں۔ تو جب ہم اردو پڑھیں گے تو اپنی تاریخ سے واقف ہو جائیں گے، اور جب تاریخ سے واقف ہو جائیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آزادی کی لڑائی میں امرتسر سے لے کر لاہور تک شاید کوئی ایسا درخت ہو جس پر ہمارے علماء کرام کی لاشیں نہ ٹنگی ہوں، ایسا کوئی ایک کنواں ہو جس میں ہمارے سردار بھائیوں کی لاشیں نہ ہوں۔ آپ سب دیکھتے ہیں کہ جلیانوالہ باغ کی کہانی ہمارے بہت سے ہندو پنڈتوں کی، پروہتوں کی، ان کی قربانی بھی ہے۔ تو یہ ہم اتہاس پڑھنے کے بعد جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اردو سے آپ جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ اب تو بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں، اور اپنی زبان، خاص طور سے مادری زبان کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے کیا جا سکتا ہے کہ 3 چیزوں کو کبھی کاروباری نہیں بنایا جا سکتا، جس میں ایک ہماری مادری زبان ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم کاروبار نہیں کر سکتے، یہ ہماری ماں کے ذریعے ملتی ہے، ہمارے والدین سے ملتی ہے۔ ایک ہمارا ملک ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا پیٹ کا نہیں بلکہ ہمارے دماغ کا اور ہمارے دل کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وائسرائے ہند سے مولانا ابوالکلام آزاد کی ملاقات ہو رہی تھی۔ مولانا آزاد اردو میں بات کر رہے تھے، وائسرائے ہند انگریزی جانتے تھے، تو ان دونوں کی گفتگو کے لیے ایک انٹرپریٹر جس کو انوادک کہا جاتا ہے، یا جو بتاتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے، وہ رکھا گیا تھا، انوادک رکھا گیا تھا، انٹرپریٹر رکھا گیا تھا۔ جب گفتگو چل رہی تھی، انٹرویو چل رہا تھا، تو ایک جگہ اس انوادک نے جو ترجمہ کر رہا تھا اس نے کوئی غلط ترجمہ کر دیا۔ مولانا آزاد نے اس کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ بات دراصل یہ نہیں تھی، بلکہ آپ کو اس طرح بتانا چاہیے تھا، وائسرائے صاحب نے اس طرح یہ بات کہی ہے۔ خیر گفتگو ختم ہوئی، وائسرائے ہند نے مولانا آزاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ اتنی اچھی انگریزی جانتے ہیں، پھر آپ کو یہ انوادک رکھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو ٹرانسلیٹر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ تو ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کر سکتے تھے۔ مولانا نے کیا پیارا جواب دیا ہے، آپ کی داد ملنی چاہیے اس جملے پر۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ وائسرائے صاحب، آپ 15,000 کلومیٹر دور آ کر ہندوستان میں اپنی زبان کو نہیں بھول سکتے ہیں، اور مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی زبان کو بھول جاؤں۔ یہ ہوتی ہے ہماری زبان کی اہمیت اور ہماری زبان کی قیمت۔ تو مشاعرہ اسی سے بنتا ہے۔ بہت سی باتیں آپ سے کی جا سکتی ہیں، کی جائیں گی درمیان میں، لیکن آئیے اب سیدھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے نورپور ضلع بجنور سے۔